السلام علیکم مائی فرینڈس۔ میں سب سے پہلے تو یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی لغوی میننگ تصدیق قلبی کی ہے، یعنی دل سے کسی بات کو حق اور صدق سمجھنا، اور اصطلاحی شرط میں ان تمام دینی امور کے تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں جو دین محمد سے بطریق ضرورت و تواتر ہم تک پہنچے ہیں، دل و جان سے ان تمام اموروں کو جو نبی کے ذریعے ہم پر بطریق و تواتر پہنچے ہیں، ان پہ بھروسہ کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اس ایمان کی ڈیفینیشن کے بعد میں عقائد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اسلام کے جو عقائد ہیں، اگر ان پر ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں ان عقائد کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی ایک ایک کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ان عقائد، سب سے پہلے تو عقیدہ کیا ہے، عقائد کیا ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ انسان جن باتوں پر دل سے یقین کامل رکھتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس سے ملنے پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، قیامت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ نمبر 1 پہ جو آتا ہے سب سے پہلے وہ ہے توحید، یعنی کہ اللہ پر ایمان۔ اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، قُلْ هُوَ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی سانجھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جانور، انسان، پرندے، پودے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز پہ رب کی نظر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رسالت پہ ایمان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو نبی آئے وہ سچے ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ وہ دین کی تبلیغ کے لیے مقرر تھے، وہ اللہ کے سچے نیک بندے تھے، ان پہ کتابیں نازل ہوئی، ہماری ایمان ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو آخر میں آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ آپ تمام نبیوں کے آخر میں آئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور آپ کی بہت فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال نیز اپنی جان سے زیادہ محبت رکھنا، اور تمام مخلوق میں آپ کی سب سے زیادہ عزت و عظمت و اطاعت کرنا ہر امت پہ لازم و ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔
اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوائے اور کسی کو نہیں پتہ، مگر 4 مقرب فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جن امور پر اللہ نے انہیں لگایا ہے وہ ان کو لگاتار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں نازل کی ہیں، جن میں یہ 4 بہت مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نبیوں پر صحیفے بھی نازل کیے گئے۔ ان سب کتابوں پر ایمان لازمی ضروری ہے۔ قرآن مجید ان میں سے آخری کتاب ہے، اس لیے قیامت تک حکم قرآن کا چلے گا۔ اگر ان پر بھی کسی کتاب پہ ہمیں یقین نہ ہوگا تو ہم ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ تقدیر پر ایمان، انسان کی اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ البتہ تقدیر کے مسئلے پر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے پر بحث میں مشغول تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بحث کا موضوع سن کر آپ کو غصہ آ گیا اور چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو گیا کہ اس پر سرخ آثار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ مجھے تمہارے پاس یہی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ یاد رکھو، تم میں سے پہلے بہت سے لوگ اسی مسئلے میں بحث و مباحثے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں جھگڑا مت کیا کرو۔ جس شخص نے دنیا میں تقدیر کے مسئلے میں بحث کی، اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اور جس نے اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ قیامت میں ایمان، قیامت کا وقت طے ہے اور اس سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن اصل وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے ایک دیہاتی کی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب یہ طے شدہ وقت آئے گا تو سور پھونک جائے گی جو ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اور اس میں پھونک مارنے والے فرشتے دوسرے آسمان میں ہیں، ان کا سر مشرق میں اور پاؤں مغرب میں ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس وقت لوگوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ ننگے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس دن پہ رہنمائی کرے اور غضب سے بچائے، اور قیامت کا دن طے شدہ ہے، قیامت آنے والی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، اور کب آئے گی وہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو مائی فرینڈس، یہ عقیدے تھے، 5 عقائد جن پہ ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔
اللہ ہمیں توفیق دے ان پر ایمان لانے کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔